تو کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا ابلیس جو ہے ابلیس جہنم میں جائے گا؟ جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو دو حصوں میں بنایا، آج پہلی اور آخری دفعہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو دو حصوں میں بنایا۔ پہلا جو ایپیسوڈ ہے کریشن کا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 قسم کی روحوں کو بنایا: قرب، محبت اور جلوہ۔ اور قرآن مجید نے اس کو سابقون کہا ہے، دا فور موسٹ ون، سب سے پہلے۔ اس کے بعد پھر امر کن سے بنایا روحوں کو۔ اب یہاں پر امر کن سے جن روحوں کو بنایا، ان کے سامنے کھڑا کر کے پہلے تو یہ کہا کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ جو الفاظ لکھے ہیں اب وہ یہ ہیں: قالوا بلا، کہا کہ ہاں۔ کس نے کہا یہ نہیں لکھا ہے، قالوا کہا، یعنی کہا گیا، قالوا کہا گیا، بلا، بلا کا مطلب ہوتا ہے مثبت میں جواب دینا۔ جس طرح اگر آپ کسی کو کوئی عظیم بات بتائیں، سرکار کے حوالے سے کوئی بات ایسی عظیم ہو، تو آپ کبھی کبھی صرف اتنا کہتے ہیں بے شک۔ تو یہی بات انہوں نے کہی، بلا، یعنی ہاں اس بات میں۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو لذات دکھائے۔ جنت کے لذات دکھائے، دنیا کے لذات دکھائے۔ جنہوں نے جنت پسند کر لی، ان کی تقدیر میں جنت لکھی گئی، جنہوں نے دنیا، وہ دنیا۔ کچھ لوگ جو فیصلہ نہیں کر پائے، ان کی تقدیر معلق کر دی۔ تو اب 3 گروپ یہاں ہو گئے۔ یہ ہیں پہلا جو بیچ ہے جس میں قرب، محبت اور جلوے سے روحوں کو بنایا گیا، وہ ساری کی ساری روحیں محبوب روحیں ہیں، انہی سے مرشد آتے ہیں، انہی سے انبیاء آتے ہیں، انہی سے صالحین آتے ہیں، انہی سے صادقین آتے ہیں۔ یہ جو مرشد ہوتے ہیں، اسپرچولسٹس ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، سارے انبیاء، سارے مرسلین ادھر سے ہی آئے۔ کن لوگوں کے لیے آئے؟ کہ دوسرے بیچ میں جنہوں نے جنت کی لذات کو پسند کیا تھا، ان کو مذاہب سکھانے کے لیے، بس، دنیا داروں کو نہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ اس بات کو سمجھ لیں آج۔ یہ جو ہے نا جنت کے لذات کو پسند کرنے والے دنیا اور معلق، ان میں سے کوئی مرشد نہیں بنا۔
ان میں سے کوئی نبی نہیں آیا. کیسے آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ یہ تو جنت کے لذات پسند کیے ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جو بات کہی گئی ہے امر کن کے ذریعے روحوں کو بنانے کی، اور پھر روحوں کو بنایا، سمجھے؟ اور پھر جب وہ سامنے ساری روحوں کو اکٹھا کر کے جمع کیا ہے تو پھر کہا ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شاہدنا، سب نے کہا کہ بالکل ہم گواہی دیتے ہیں. یہ پورے کے پورے مجمع میں جو اس وقت جنت اور دنیا دکھائی جا رہی ہے نا، اس مجمع کی بات ہو رہی ہے، ذرا ذہن میں رکھیں اپنے. تو اس مجمع میں کوئی ولی کی روح نہیں تھی، کوئی نبی کی روح نہیں تھی، کوئی مرسل کی روح نہیں تھی. یہ اولیاء کرام، صالحین، صادقین، یہ جو ہستیاں ہیں یہ سابقون سے آئی ہیں. آپ سمجھ گئے میری بات؟ یہ وہاں سے آئی. تو ان میں جو ہے جو بھی شامل ہے وہ مخلوق ہے، بھلے ان میں ہو یا سابقون میں ہو. ذرا بات کو غور سے سننا ہے آپ نے. اب جب میں یہ کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں میں؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر نہیں ہے، تو کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ حضور کی روح مبارک نہ سابقون سے ہے اور نہ امر کن سے بنائی جانے والی روحوں سے ہے. پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف اللہ نے پیار سے دیکھا تو وہ نور مجسم ہو گیا اور وہ روح محمد بنی. کیا دیکھا؟ اب آپ حضور کو خدا سے جدا کہہ سکتے ہیں؟ اب اس مرحلے پر کیا حضور کو مخلوق کہا جا سکتا ہے؟ اگر بہت ہی ایکوریٹ ہوں ود دا ٹروتھ، اور مے بی ناٹ ایکوریٹ، لیٹس بی ویری اکنامیکل ود دا ٹروتھ، بڑے ہی محتاط طریقے سے بھی اگر لفظ بولیں اور جائزہ لیں اس امر کا، تو کیا کہیں گے؟ دا لوسٹ پوائنٹ کہ حضور کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیار کا اظہار فرمایا. تو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئی؟ اظہار حب الہی. یعنی مظہر حب اللہ، یہ حضور کی حقیقت ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ وہ سابقون کے گروپ سے ہیں نہ اس گروپ سے ہیں، ان میں تھے ہی نہیں موجود. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکنیکلی تو مخلوق کہلا سکتے ہیں. جب قدیم اور حادث کا ذکر کیا جائے گا تو اس وقت حادث ہونے کی بنا پر، کیونکہ آپ کی حقیقت کا تعلق اظہار سے ہے، جب اللہ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا تو وہ جو محبت کے اظہار سے نور سامنے آیا ہے وہ مجسم ہو کے روح احمد بن گیا. وہ مجسم ہو کے روح احمد بن گیا ہے. اسی لیے آپ کو ہم یعنی محبوب خدا کہتے ہیں. محبوب خدا کیوں کہتے ہیں؟ کہ رب ان سے محبت کرتا ہے. محبوب وہ ہوتا ہے جس سے رب محبت کرے،
اور حبیب وہ ہوتا ہے جس سے آپ محبت کریں. سمجھ گئے آپ؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو؟ تو حضور کی ذات کیا ہے؟ اللہ نے پیار سے ایک طرف دیکھا ہے تو مجسم ہو کے روح احمد بن گئی ہے. وہ تو مخلوق ہے ہی نہیں ٹیکنیکلی، یعنی ہمارے تمہارے جیسی مخلوق وہ تو ہے ہی نہیں. تو اب پھر حساب کتاب اور فضل بخشش ہونا اور یہ ہونا اور وہ ہونا، یہ سب حضور نے ہمارے یعنی امت کو ماڈل بن کر کے دکھایا ہے، اس لیے کیا. ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت حق ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے محبت کا اظہار ہیں. آپ اللہ کی محبت کا اظہار ہیں. اتنا سمجھ گئے ہیں آپ؟ اب دوسری طرف جو ہے وہ غصے سے دیکھا تو وہاں پر بھی وہ غصے سے جو دیکھا ہے تو وہاں پر بھی ایک چیز جو ہے قائم ہو گئی ہے، ایک روح بن گئی ہے. اس روح کا نام ہے عزازیل. بعد میں جب آدم صفی اللہ کو بنایا گیا اور اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ باطنی علم میرے لیے بیکار ہو جائے گا تو وہ حسد ہوا اس کو، اور پھر اس کا لقب پڑ گیا ابلیس. ابلس سے نکلا. تو ابلیس جو ہے یہ بھی اللہ کے غصے کا اظہار ہے، مخلوق نہیں ہے. جہنم میں کیوں جائے گا؟ مخلوق ہے ہی نہیں. ایک طرف اللہ کی محبت کا اظہار ہے، وہ حضور کی ذات والا ہے. دوسری طرف اللہ کے غضب کا، غصے کا، طیش کا، قہر کا اظہار ہے. وہ مجسم ہو کے عزازیل کی صورت اختیار کر گیا ہے. تو وہ تو اللہ کا غصہ ہے، اللہ اپنے غصے کو جہنم میں ڈالے گا؟ اپنے غصے کو جہنم میں تو نہیں ڈالے گا نا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ نقطہ تو سمجھ میں آ جانا چاہیے آج. کیا کون سا نقطہ؟ کہ دو ایپیسوڈ ہیں روحوں کے تخلیق کے. پہلا ایپیسوڈ ہے اس میں 3 قسم کی اللہ تعالیٰ نے ارواح کو بنایا ہے: قرب، محبت اور جلوے والے. سمجھ گئے؟ اب یہ وہ گروہ ہے 3 ارواح کا کہ انہوں نے یعنی قائدین کا رول ادا کیا ہے دنیا میں آ کے، لیڈرز کا. مرسلین بھی سارے وہیں سے آئے ہیں، انبیاء بھی سارے وہیں سے آئے ہیں، اولیاء بھی سارے وہیں سے آئے ہیں، فقراء، صالحین وہیں سے آئے ہیں. یہاں سے کوئی نہیں، یہاں صرف جنت ہی ہے نا یار. یہاں صرف جنت. اچھا اب وہ جو وہاں سے آئے ہیں وہ ان کو جنت کی کہانی کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ پسند کرتے ہیں جنت کو. اب دیکھو جو رابعہ بصری نے، اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمائے، جو ایک دفعہ کیا کیا انہوں نے، رابعہ بصری جو تھی، ایک ہاتھ میں آگ پکڑ لی، ایک ہاتھ میں پانی، اور بھاگی جا رہی. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا، کہاں جا رہی؟ تو کہا کہ میں جنت کو آگ سے جلا دوں گی اور پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جہنم کے خوف سے کرتے ہیں. تو میں ان دونوں کو یہ قصہ ختم کر دیتی ہوں تاکہ لوگ خالص اللہ سے محبت کریں. اب اس اگر گروپ سے تعلق ہوتا تو وہ ایسی باتیں کیوں کرتے؟ معلوم ہوا کہ وہ روح جو ہے سابقون سے ہے. اب وہ جو سابقون سے روحیں آئی ہیں 1,24,000 تو پیغمبر سمجھ لو. صحیح ہے؟
اس کے بعد 2.5-3 کروڑ ولی لگا لو، 5 کروڑ لگا لو، اور آبادی تو پتہ نہیں کتنے ٹریلین میں رہی ہے، تو کتنی روحیں بھی باقی ہوں گی وہاں۔ باقی ساری سابقین کی روحوں کو امام مہدی کے حوالے کر دیا گیا۔ جو سرکار نے بات فرمائی نا کہ ہم مرید کرنے نہیں آئے، ہم تمہیں پیر بنانے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس وہی لوگ آ کے ٹکیں گے جو سابقون کے گروہ سے ہوں گے، کوئی قرب والا ہوگا، کوئی محبت والا ہوگا، کوئی جلوے والا ہوگا۔ اگر آپ کا جی چاہے تو ایسی روح اگر دنیا میں پیدا ہو تو اس کو آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں یہ پیدائشی ولی ہے، کیونکہ وہاں سے آیا ہے نا، سابقون سے آیا ہے نا بھائی، یہاں کا ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب وہ سابقون کی روحیں کون سی ہو گئیں؟ جن کو رشد و ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ مرتبے مختلف ہیں، کام ایک ہی ہے، ہدایت دینا۔ نبوت، رسالت، اس میں بھی یہی کام ہوا، حبر اللہ جوڑ کے لوگوں کو آ کے انہوں نے اللہ کا راستہ دکھایا، صراط مستقیم کی طرف لے گئے۔ پھر جب نبوت ختم ہو گئی، ہدایت تو ختم نہیں ہوئی نا، پھر وہ حبر اللہ جو نبیوں اور رسولوں کو لگتی تھی، نبوت اور رسالت ختم ہونے کے بعد ولیوں کو لگنا شروع ہو گئی، پھر ولیوں کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملنا شروع ہوئی، لہذا حبر اللہ چلتی آئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات والا ہے، آپ کا نہ اس گروہ سے تعلق ہے روحوں کے، نہ اس گروہ سے تعلق ہے، آپ اللہ کی محبت کا اظہار ہیں جو مجسم ہو کے روح بن گیا، جو مجسم ہو کے روح بن گیا۔ لہذا اب اس علم کے جاننے کے بعد حضور کو اگر تم نے اپنی طرح بشر سمجھا تو تم اسلام سے خارج ہو، بتا دیا نا اب تو۔ اب اگر تم نے حضور کے بارے میں ایسا غلیظ کوئی خیال اپنے دل میں رکھا کہ نہیں جی حضور تو معاذ اللہ بشر تھے، ہمارے جیسے تھے، تو پھر تم زندگی بھر کے لیے جو ہے کفر میں چلے جاؤ، گستاخی میں چلے جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا اظہار ہیں آپ۔ حضور کی ذات والا کو بشر کہنا توہین ہے، بلکہ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ کیونکہ ان کے اندر تو صرف اللہ کا اظہار ہے، تم اس کو بندہ کہہ رہے ہو تو شرک نہیں ہے؟ کیوں فرید بھائی؟ وہ تو اللہ کا جلوہ ہے، تم اللہ کے جلوے کو کہہ رہے ہو کہ یہ بشر ہے؟ تم سے بڑا مشرک کون ہوگا؟ تو حضور کی ذات والا اللہ کی محبت کا اظہار ہے، یہی حقیقت ہے، بشر نہ سمجھیں، دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے بشر کا، سمجھے آپ؟ اچھا، اب وہ جو تین ادھر کی روح ہیں، 3 ادھر کی روح ہیں، 6 گروپ ہو گئے روحوں کے، ان 6 کے 6 گروپ میں سے حضور کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ادھر سے آئے نہ ادھر سے، کوئی تھا ہی نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک معرض وجود میں آئی ہے تو اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ اول خلق اللہ مع نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ یہ حدیث مبارک، اول خلق اللہ مع نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا۔